اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم اپنی ویڈیو ایک ماضی کے قصے پر بنا رہے ہیں۔ قصہ کیا، یہ حقیقت ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو کہ 2001 میں وقوع ہوا۔ انڈیا پاکستان 2001 میں جنگ کے دہانے پر تھے، لیکن وہ جنگ کے دہانے سے کیسے واپس آئے، آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سن 1971 کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ دونوں ممالک میں کوئی ایک دوسرے کے فضائی حدود میں داخل ہوا۔ موجودہ حالات میں جوہری ہتھیاروں سے لیس ان دونوں ممالک کے لیے اب چیلنج ہے کہ حالات قابو سے باہر ہونے سے پہلے ہی کشیدگی کم کر لی جائے، اور یہ کیسے کی جائے یہ ان دونوں ممالک پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بات چیت سے کرتے ہیں یا کچھ بندے مار مرا کے کرتے ہیں۔ تاہم یہ پہلی بار نہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ نوبت آئی تھی۔ دونوں ممالک کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہیں۔ اس مسئلے پر 1947 سے 4 جنگیں بھی لڑ چکے ہیں۔ سن 2001 میں بھی دونوں ہمسایوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ چکی تھی، لیکن پھر فوجیں واپس بلا لی گئیں اور کشیدگی میں کمی ہو گئی۔ ماضی کے چند اہم واقعات کے تناظر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات کشیدہ کیسے ہوئے، فوجوں کی سرحدوں سے واپسی کیسے ہوئی، موجودہ کشیدگی کی وجوہات اور ان میں کمی کیسے واقع ہوئی۔ پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سے بات کی، جنہوں نے یہ بتایا۔ خورشید قصوری کے بقول جب وہ وزیر خارجہ بنے تو اس وقت 10 لاکھ فوجی سرحدوں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد تھی اور سب سے بڑی فوجیوں کی موومنٹ تھی۔ دنیا اپنی سانسیں روک کے دونوں نیوکلیئر پاورز کو دیکھ رہی تھی۔ 11 مہینے تک دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہی۔ اس وقت حالات اس نہج پر کیوں پہنچے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ 13 دسمبر 2001 کو انڈیا کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا۔ اس کے رد عمل میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان نے یہ حملہ کروایا ہے، لیکن اس حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت نہیں تھے اور نہ ہی کچھ ایسا ثابت ہوا تھا۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھنے کی وجہ بھی یہی بنا۔ دونوں ممالک میں جنگ مخالف مہم زور پکڑ گئی۔ خورشید قصوری کہتے ہیں کہ 11 مہینے تک فوجی آمنے سامنے کھڑے رہے، غصے میں کوئی بھی گولی چلائے بغیر انڈیا نے اتنی بڑی موبلائزیشن کی کہ ان کے اپنے وزیر دفاع کے مطابق اس کے نتیجے میں انڈین آرمی کے 1000 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صرف دہشت سے ہی وہ لوگ اتنے مر گئے۔ جنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ خیر، جنگ نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ خورشید قصوری کہتے ہیں کہ امریکہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اگرچہ جنیوا معاہدہ کے مطابق وہ 1989 میں افغانستان سے نکل گیا، لیکن ایک یا دوسری طرح سے امریکہ افغانستان میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ 1979 سے امریکہ کا پاکستان کے ساتھ گہرا تعلق رہا، گہرا تعاون بھی تھا۔ اس کی افواج افغانستان میں پھنسی ہوئی تھی جن کی پاکستان مدد کر رہا تھا۔ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خطے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ مزید کہتے ہیں کہ جب 11 مہینے فوجی آمنے سامنے کھڑی رہی تو امریکہ اور باقی دنیا کی طاقتوں کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یہ 2 جوہری طاقتیں ہیں اور جس طرح آمنے سامنے آ رہی ہیں یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگرچہ فوجیں اس طرح بارڈر پر کھڑی رکھ کر انڈیا نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن انڈیا اور بین الاقوامی کمیونٹی کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ خورشید قصوری مانتے ہیں کہ اس طرح سے ملوث ہونا یا اب وہ کردار ادا کرنا اگرچہ صدر ٹرمپ کی پالیسی کا حصہ نہیں، نہ ہی ان کے خطے میں موجودگی ویسی ہے، لیکن کیونکہ اب امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت وہ زیادہ تر انڈیا کی سائیڈ لے رہا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس اپنی بات پہ آتے ہیں کہ خورشید قصوری کہتے ہیں کہ اس وقت کی ذہنی حالت کے برعکس آج امریکہ آئسولیشن ودڈرال یعنی تنہا اور اخراج کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت کے ہمارے ملک پاکستان کے سربراہ جنرل پرویز مشرف سربراہی اجلاس کے لیے آگرہ گئے تھے، لیکن مذاکرات پوری طرح ناکام ہو گئے اور کوئی معاہدہ طے نہ ہو سکا تھا۔ 1999 میں کارگل جنگ کے دوران سینکڑوں انڈین فوجیوں کی ہلاکت کے بعد حالات اتنے کیسے بدلے کہ محض 2 سال میں اس وقت کے انڈین وزیر اعظم
پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل مشرف سے آگرہ میں مذاکرات پر رضامند ہو گئے۔ اس سربراہی اجلاس کی وجوہات بتاتے ہوئے خورشید قصوری کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن جب ایک سٹیج پر امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی جس میں کہا کہ یہ دونوں جوہری طاقتیں ہیں، ان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، ہم اپنے شہریوں کو ان علاقوں میں جانے کا مشورہ نہیں دیتے، تو اسی بنیاد پر کروڑوں ڈالر صرف ایک ہفتے میں انڈیا سے نکل گئے اور اس رقم کا چھٹا یا ساتواں حصہ پاکستان سے بھی نکل گیا۔ ان حالات میں فیڈریشن آف انڈین کامرس اینڈ انڈسٹری نے انڈین گورنمنٹ سے ڈی ایسکلیشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس سے ملک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ قصوری صاحب کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی تاریخ میں پہلی بار متوسط طبقے کی معیشت نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک کردار ادا کیا اور اپنے اپنے ممالک میں حکومتوں پر زور ڈالا کہ ہمیں اس خطے میں امن چاہیے۔ خورشید قصوری مزید کہتے ہیں کہ مودی کا خیال ہے کہ پاکستان انڈیا دشمنی جیسے بیانات سے وہ آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ پختہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک انڈیا میں الیکشن اور ووٹ کی بات ہے تو یہ سچ ہے کہ وہاں پر انڈیا میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ پاکستان مخالف ووٹ دیتا ہے، یعنی وہ ایسا ووٹر ہے وہ اس کو ووٹ دیتا ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی برقرار رکھے۔ اور آپ دیکھتے ہوں کہ جب بھی انڈیا میں الیکشن آتا ہے تو ایک مخصوص قسم کی انڈیا پاکستان کی کشیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ محض اور محض صرف اور صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایسے ووٹر کو کیش کیا جائے جو کہ پاکستان کشیدگی پر ووٹ دیتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈیا بہت عرصے سے ایک بڑی طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ مسئلہ کشمیر نہیں حل کر رہا اور پاکستان کے ساتھ اس کی جارحانہ پالیسی ہے تو یہ کردار ادا نہیں کر رہا جب تک وہ پاکستان سے نمٹ نہ لے، مسئلہ کشمیر نہ حل کر لے۔ اب ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کیسے کی جائے، اس پر خورشید قصوری کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ان کے درمیان اگر جنگ ہوئی تو اس سے صرف ان دو ملکوں اور خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہوگا۔ خورشید قصوری کا ماننا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی اس مسئلے کے حل میں دلچسپی لے، سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کے چارٹر میں جو اس کی ذمہ داریاں درج ہیں انہیں ادا کرے، ورنہ اس کے نتائج ساری دنیا کو بھگتنا ہوں گے۔ انڈیا میں بہت سے لوگ امن چاہتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کا پر امن حل موجود ہے، کوئی وجہ نہیں کہ ہر 2-3 سال بعد ہم اس پر جنگ کریں یا جنگ کے قریب پہنچیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس میں دیکھا ہم نے کہ 2001 میں کس طرح کشیدگی ہوئی۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے اس وقت امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اور اپنے مفاد کے لیے ہی امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک مصالحت کروائی۔ امریکہ ایک خود غرض ملک ہے جو کہ صرف اور صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ریاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، ریاستیں وہی کامیاب ہیں جو کہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھیں۔ وہ ریاست اس دنیا میں کامیاب ہے اور وہی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھیں، اپنی قوم کا مفاد دیکھیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران ایسا نہیں کر رہے۔ ہم کبھی افغانستان کے ساتھ ٹانگ اڑائے ہوئے ہیں، ہم کبھی امریکہ کے ساتھ، کبھی انڈیا کے ساتھ، کہیں نہ کہیں ہماری ٹانگیں ہر وقت اڑی رہتی۔ ہم صرف اور صرف اپنا بھلا نہیں سوچتے، تو بہتر ہوگا کہ ہم صرف اور صرف اپنا بھلا سوچیں، اپنے ملک اور قوم کا سوچیں اور اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔